بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 286واں دن 16 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ وہ غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو کر کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی فضل و کمال کی مالک تھی۔ ان کے بارے میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتی اور رات میں عبادت کرتی تھی، اور آخر تک ان کا روزہ رکھنے کا عمل جاری رہا۔ اختلاف سے بڑی نفرت کرتی تھی، دجال اور اس کے فتنے سے بہت ڈرتی تھی۔ انہیں علم حدیث و فقہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 60 حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شعبان سن 45 ہجری میں انتقال ہوا۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لاغر اور بیمار کا شفا پانا۔ ایک عورت اپنے کمزور اور بیمار بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس کی اتنی عمر ہوئی ہے لیکن اس کی حالت تو دیکھیے، دعا کیجئے کہ اللہ اسے موت دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے اور جوانی بخشے اور نیک اعمال کرنے والا بن جائے، اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا بخشی اور جوانی پائی اور نیک اعمال بھی کیے، اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مسجد میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے حفاظت کی دعا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 رکعت پڑھ کر گناہ سے معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، معجزات کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارے رسول ان پہلی قوموں کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا۔ آخرکار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات، موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو چھڑاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو۔